ہم کس مصیبت میں پڑے ہمارے لیے مسجدیں بند. رمضان ہم مسجد میں نہیں آ سکے نا, خانہ حج ہم نہیں کر سکے, اس سے بڑی کوئی سزا ہوگی ہمارے لیے؟ لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے, دل سخت ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا جب ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوا, تب نئی خوشخبری آپ نے سنی ہوگی کہ ایک نیا وائرس آیا ہے, اس کی نئی شکل ہے. وہ کیا تھا؟ پہلا جو وائرس تھا وہ زمین پر پڑا ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ وہ زمین پر پڑا ہوتا تھا, یا جس شخص کے ساتھ وہ وائرس لگا ہو تو اس نے اگر کسی سے ہاتھ ملا لیا تو اس کو لگ گیا, یا زمین پر یا ٹیبل پر یا کہیں پہلا وائرس پڑا ہوتا تھا, اس ٹیبل کو اس چیز کو کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کو وہ وائرس لگ گیا. لیکن یہ جو نیا وائرس ہے یہ کہتے ہیں یہ بڑا ہی خطرناک ہے. اس میں اور اس میں فرق کیا ہے پہلے وائرس کے اندر؟ یہ چیز سمجھیے گا, اس لیے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے, ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے. پہلے وائرس میں اور اس وائرس میں کیا فرق ہے؟ پہلے وائرس کے لیے جب اس کی یہ ریسرچ پیش کی گئی ہے کہ وہ اگر زمین پر پڑا ہو تو کچھ گھنٹے تک اس کی زندگی ہوتی ہے. 6 گھنٹے کے بعد نے بتایا, بعد نے کہا 5 گھنٹے, بعد نے کہا 10 گھنٹے 12 گھنٹے تک وہ رہتا ہے. اور وہ اگر کسی کے ہاتھ کو لگ گیا تو وہاں سے وہ اس کے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اس کے حلق میں چلا جاتا ہے اور اندر سے جا کر اس کے پھیپھڑوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے, اس کی سانس رک جاتی ہے. اب یہ جو وائرس ہے یہ اس سے خطرناک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ وائرس زمین پر یا ٹیبل کے اوپر یا آپ کے سامنے کسی چیز پر پڑا ہوتا تھا. اس وائرس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہوا میں رہتا ہے. اس کے ذرات کیا رہتے ہیں؟ ہوا میں رہتے ہیں. یہ ہوا میں گھومتے رہتے ہیں, اور ہوا جیسے ہی تیز چلتی ہے جب اس وائرس کے ذرات جس طرح رخ کرتے ہیں تو اس کے سامنے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے اوپر وہ افیکٹ کرتا ہے. اس لیے ایک تو اس کی احتیاطی تدابیریں بتائی گئی ہیں کہ جو ہے وہ ماسک کو پہنے رکھیں اپنے آپ, اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کو, پہلا وائرس جو تھا وہ بچوں پر افیکٹ نہیں ہوتا تھا, یہ بچوں پر بھی افیکٹ ہوتا ہے. اس لیے یہ خدا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا, یہ تو ایک ضمناً بات نکل گئی. اچھا ہوا اس میں ہم سب کو علم بھی ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ احتیاط کریں. وجہ یہ تھی کہ پہلے وائرس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا. اس کا مطلب ہے خدا نے نئی قسم کی آزمائش ہمارے اوپر ڈالی ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربک, انسان اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. ہمیں خدا کی طرف لوٹنا ہوگا, ہمیں نافرمانیاں چھوڑنی ہوں گی, ہمیں دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہوگا, ہم نے اپنی ان آنکھوں کو آنسو سے وضو کرانا ہوگا, ہمیں اپنے دل کے کو اپنے رب کی طرف لوٹانا ہوگا. ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, نماز ہو رہی ہوتی ہے پرواہ نہیں ہوتی, اذان ہو رہی ہوتی ہے پرواہ نہیں ہوتی, مسجدیں ہماری ویران رہی پورے 6 مہینے تک, کوئی بندہ نہ جمعہ پڑھ سکا, نہ نماز جماعت سے پڑھ سکا, اور نہ حج کر سکے, نہ ہم جو ہے وہ رمضان کے اندر تراویح ادا کر سکے, نہ مسجدوں نہ عیدین ہم پڑھ سکے. اس سے بڑی کی کوئی بڑی آزمائش ہوگی, لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہر آدمی اسی طریقے سے جناب علی اس کو پرواہ نہیں, نہ نماز نہ روزہ, لگے ہوئے سب. ہمارے دل اس کا مطلب سخت ہو گئے ہیں. اس لیے استغفار کے پانی کی ضرورت ہے, آنسو بہا کر اس دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے, رجوع اللہ کی ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی. ایک آخری حدیث پاک یہ سماعت فرما لیں تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اسی ٹاپک کو میں جاری رکھوں گا جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کر لیتے. میں اس طرح کی کڑوی باتیں, میٹھی باتیں اور اصلاحی باتیں کرتا رہوں گا. بہت تقریریں ہم لوگوں نے سن لی ہیں, بہت کچھ کر لیا ہے, لیکن ہم پر اثر نہیں ہو رہا. اس لیے یہ سورت, یہ آیات ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں اور آزمائشیں ہمیں خدا کی طرف بلا رہی ہیں, لیکن ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں تم کو اس بات کی خبر نہ دوں کہ جو اللہ کی کتاب میں سب سے افضل آیت ہے. میں تمہیں اس آیت کا نہ بتاؤں. اللہ کی کتاب میں, قرآن میں جو آیت سب سے افضل ہے, مولا کائنات, وہ مولا کائنات جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ, میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے. وہ مولا کائنات جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا ہو. حضور فرماتے ہیں جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں, علی اس کے مولا ہے. حضرت مولا کائنات نے جب دیکھا نا حادثات آ رہے ہیں,
مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، انسانیت مصائب میں گھر رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جو ہے وہ نہ بتاؤں اس آیت کے بارے میں جو قرآن میں اللہ نے سب سے افضل آیت نازل کی۔ اور آپ کے جو چاہنے والے تھے صحابہ اکرام تابعین جو آپ کے دور کے اندر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا حضور ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب کا ارشاد ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ آیت جو قرآن حکیم فرقان مجید کی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت مولا کائنات فرماتے کہ قرآن میں سب سے افضل آیت ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جڑ تھوڑے نال جڑا کچھ ہو رہا ہے تھوڑے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں کہ یہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، زلزلے ہو رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں،